بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب زمانے میں مسلمانوں کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو کیا عجیب منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت کلام پاک بھی کر رہا ہے۔ قاصد نے آگے بڑھ کے سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا، نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے اور کہاں سے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ شاہ روم کے دربار میں اللہ کا کلام کیسے اور کہاں سے؟ اس نابینا شخص نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پہ سزا کے طور پہ میری دونوں آنکھیں نکال دی اور اس کے بعد چکی پیسنے پہ لگا دیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے! عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا اور نہ 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا اور نہ اجلاس بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تو نے اس پہ ظلم رواں رکھا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد اگر تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر تجھے ایسے لشکر کا جرار کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، وہ بھی ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں تھا؟ اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت پہ بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نحن العلماء، ہم ایک امت ہے، اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھا ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہے، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتی ہوئی کہتی ہے، میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہیں لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈال فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حمل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور 2 ارب مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی سعودی اماراتی تو کوئی ملائی یا بنگالی مسلمان ہے۔ سب ایک ہوتے تو ایک دوسرے کے درد کا احساس بھی ہوتا، ایک دوسرے کے لیے تڑپ بھی ہوتی، جبکہ مقابلے میں کفر ناٹو فوجی اتحاد کی صورت متحد ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہونے اور کفر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت اور جذبہ ایمان عطا فرمائے، آمین۔